درود شریف پڑھیے دوستو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دوستو و بزرگوں، آج کا موضوع ہے عربی زبان کا الطلاق اور ہمارے اردو زبان کا طلاق. بڑا ہی خطرناک موضوع ہے اور اس موضوع میں بہت ہمارے عجمی ملکوں میں بہت زیادہ افراط و تفریط ہے. دیکھیے دوستو، دو چیز ہے، ایک ہے قانون اور ایک ہے اخلاق. قانون کو اگر اخلاق سے جوڑ دیجئے گا یا اخلاق کو قانون بنا دیجئے گا تو اللہ کی شریعت درہم برہم ہو جائے گی. اللہ کی شریعت درہم برہم ہو جائے گی. قانون قانون ہے اور اخلاق اخلاق ہے. مثلا آپ میرے گھر پہ آئے، بیل بجائی، میں گھر سے باہر آیا، آپ نے کہا السلام علیکم، تو سلام کا جواب دینا مجھ پر واجب. یہ قانون ہے. یہ میں نے آپ سے پوچھا کیا حال ہے، خبر خیریت پوچھا، آپ نے کہا مولانا یہ کام ہے. میں نے دروازہ ہی پر آپ کی حاجت پوری کر دی، اپنے گھر میں بلا کے نہیں لایا، آپ کو چائے نہیں پلائی، پانی نہیں پلایا، آپ کو بیٹھایا نہیں میں نے. تو گھر میں بلا کے چائے پلانا قانون نہیں، یہ اخلاق ہے. اگر آپ کہیے گا کہ مولوی بڑا بد کردار تھا، بڑا بد اخلاق تھا، تو عند اللہ آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے مجھے کہ مولانا مجھے چائے بھی پلائیے، گھر میں بھی بیٹھائیے، اپنا وقت بھی ضائع کیجئے اور میری بھی کہانی سنیے. جی سمجھ میں آ گئی؟ ایک مثال دی میں نے آپ. قانون اور اخلاق دونوں الگ الگ ہیں. ہمارے عجمی ملکوں میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، جو عجمی ملک ہیں، ہمارے عجمی ملکوں میں بے شمار طلاق واقع ہوتے ہیں. اس طلاق کا سبب میاں بیوی کا اختلاف نہیں ہے، ساس اور بہو کا جھگڑا، نند اور بھابھیوں کا جھگڑا ہے، سسر اور بہو کے درمیان کا جھگڑا ہے. اس جھگڑے کی بنیاد پر بیچارہ بیٹا جو اپنی بیوی کو دل و جان سے چاہتا ہے، ماں باپ کی خوشی کے خاطر اپنی چاہتی ہوئی بیوی کو طلاق دینے پہ مجبور ہوتا ہے. نہیں دے اگر اس کو طلاق تو کائنات عالم میں ہمارے عجمی ملک میں لوگ اس کو دشنام کرتے ہیں. اس موضوع کو تفصیل سے جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کا قانون کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے آداب زندگی، لکھ لیجئے اس کتاب کا نام. 100 صفحہ کی کتاب ہوگی. یہ 4 کتابچوں کا مجموعہ ہے. حقوق الزوجین، میاں بیوی کے کیا حق ہیں، حقوق الوالدین، ماں باپ کے کیا حق ہیں، اغلاط العوام اور آداب معاشرت. یہ 4 کتابچوں کا ایک کتاب مجموعہ ہے جس کا نام ہے آداب زندگی. اس کتاب کو پڑھیں. اب ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. علامہ ابن حجر مکی کی ایک کتاب ہے الزواجر، عربی میں ہے، 2 جلدوں میں ہے، پاکستان میں اس کا اردو میں ترجمہ بھی آیا ہے، ہندوستان میں نہیں ہے ترجمہ. اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک شخص کا میاں بیوی میں جھگڑا ہو گئی کسی بات نہ چاہتے.
وہ آدمی حضرت عمر کے گھر آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر. حوالہ بتا دیا ہے کہ جو لوگ دیکھنا چاہیں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے علماء ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. تو وہ شخص جب حضرت عمر کے دروازے پہ آیا تو دیکھا حضرت عمر اور حضرت عمر کی بیوی کے درمیان شدید اختلاف، اور حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر کو جو نہ سنانے کو وہ سب سنا رہی ہے، اور حضرت عمر بالکل خاموش ہے. الزواج دیکھیے گا کھول کر کے کتاب. حضرت عمر کی بیوی قاری امیر المومنین بن گئے. مسلمانوں کی دن رات فکر اوڑھے ہوئے ہو، ان معصوم بچوں کی نگرانی نہیں کرتے ہو، ساری ذمہ داری میرے اوپر. ان کو کھلاتا ہوں، ان کو پلاتا ہوں، ان کو اڑھاتا ہوں، کپڑے دھلتا ہوں، گھر میں جھاڑو لگاتی ہوں، میں کیا کروں اکیلے؟ کچھ تو میرے کام میں میرا تعاون کرتے. اب بن گئے ہو امیر المومنین. لو آپ بہت حیران ہوں گے تو مولوی صاحب تو عجیب کہانی سنا رہے ہیں مجھے. حوالہ بتایا ہے، دیکھیے گا کتاب الزواج. حضرت عمر بالکل خاموشی سے کھڑے ہوئے، ایک جواب نہیں دے رہے. جو عمر سے شیطان بھاگے تو اس عمر کی بیوی حضرت عمر کو سنا رہی ہے. یہ آدمی اس نے دیکھا کہ ہمارے یہاں تو 20% جھگڑا ہے، یہاں تو 100%. تو میرا یہاں کیا فیصلہ ہوگا؟ چپکے سے دم دبا کے واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے پاؤں کی آہٹ محسوس کر لی، گھر سے باہر آئے. کہاں لے گیا؟ تو ڈر گیا کہ حضرت عمر پٹائی شروع کر دیں گے. اچھا میرے گھر کے راز جمک سن رہا تھا کچھ. ہاں کیا بات ہے؟ پہلے تو ڈرنے لگا. کہا حضرت عمر مسئلہ یہ تھا کہ میری بیوی اور میرے درمیان تھوڑا اختلاف ہے، تو میں آپ کے پاس آیا تھا کہ اپنی کہانی سنا کر کے ہم دونوں کی مصالحت کرا لیں گے. تو یہاں دیکھا کہ میرے یہاں تو 20% ہے، یہاں آپ کے یہاں 100%. تو کیسے سناؤں؟ یہ زواجر میں ہے بابا، ہنسو مت. تو حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹھا لیا. تسلی سے کہا کہ سنو، میری بیوی پر صرف ایک فرض ہے. کان کھول کے سن لو، جتنے لڑکوں کے باپ ہو بڑے میاں لوگ، آپ کے دماغ میں بہت بڑا بخار ہے. باپ لوگوں کے دماغ میں بہت بڑا بخار کہ بہو جو ہے وہ صرف رات میں 10 بجے سے لے کر کے فجر کی اذان تک میرے بیٹے کی وائف ہوگی اس بیڈ، اور صبح سے لے کر کے 10 بجے رات تک میرے گھر کی نوکرانی ہوگی. اس دماغ کو بھوت کو نکالیے آپ دماغ سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ جنم پائے تو اختلاف کی بنیاد یہاں ہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے، دیکھو عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی کی کتاب کھول کر کے، کہ سارے اختلاف کی بنیاد یہاں ہے. ہر باپ سمجھتا ہے کہ بہو میری نوکرانی ہے. ہر ساس سمجھتی ہے کہ میرے گھر کی ملکہ تو میری بیٹی رہے گی، اور میری بہو میرے بیٹی کے جوتے کی خاک رہے گی. تو اس گھر میں جہنم کی آگ جلے گی. سن لو، بیٹی کی شادی کر دو، گھر سے اس کو مائنس کر دو، اس کی کسی بھی بات کو اپنے گھر میں نو ایکسپٹڈ. ہوتا یہ ہے کہ ہم بیٹیوں کی بات کو آسمان کر. اب بہو، میں 2 سال قاضی رہا ہوں جے پور میں، راجستھانی جانتے ہیں مجھے. بیٹیاں دنیا میں میرا تجربہ ہے، کان کھول کے سن لو. جس کسی کی بیٹی عیاش ہوئی ہے، یہ ماں کے پردہ پوشی سے ہوا ہے یا ماں کے علم سے ہوتا ہے. اور بہو اگر مکان میں کھڑکی کھول کر کے تھوڑا سا گھر کی ہوا کو فریش کرنے کے لیے کھڑکی کھول لیا تو ساس الزام لگا دیتی ہے کہ یہ بھٹیاری نہیں، یہ فاحشہ ہے، حسن کا لوگوں کو دیدار کراتی ہے. تو یہ گھر جہنم بنے گا نہیں بنے گا؟ بیٹیاں کہاں جا رہی ہو؟ دوپٹہ اوڑھ کے برقع. کہاں جب جا رہے ہوں؟ انٹی کے یہاں. کوئی انٹی کے یہاں نہیں جاتی، ہو جاتی ہے انٹا کے یہاں. ہاں میری بات کو گوارا کرو نہ کرو، ہوتا یہی ہے. میں چونکہ 2 سال قاضی رہا ہوں. دنیا میں جتنا زنا ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں 80% ماں کے علم سے ہوتا ہے، ماں کی چشم پوشی سے ہوتا ہے، ماں کی ڈھلائی سے ہوتا ہے، ماں کی چھوٹ سے ہوتا ہے. بیٹیوں کو کھلی آزادی اور بہو کو پنجروں میں شکنج دینا، یہ نیچر بن گیا ہے ہمارا. پھر طلاق ہوگا کیوں؟ ایک بات بیچ میں سن لیجئے، اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے. کان کھول کے سنیے.
اسلام میں ज्वाइंट फैमिली का कोई नहीं है। बहू आपके बेटा की बीवी है, आपकी बीवी नहीं है। वो बेटा ने कबूल किया है, मैंने कबूल किया है, आपने किया है, कबूल किया, बोलिए। बेटा ने कबूल किया है। जब बेटा ने कबूल किया तो बेटा के ऊपर जरूरी है उसको सेपरेट मकान देना, बेटे पे जरूरी है उसके खाने का इंतजाम करना, बेटे पे जरूरी है उसको जैसी उसकी वुसअत है उस एतबार से उसका नफका देना, उसका नफका देना। अच्छा भाई, तो हजरत उमर ने उसको बैठा लिया, बैठ गया आदमी। अब हजरत उमर तसल्ली से उसको समझा रहे हैं, ताकि देख मेरी बीवी पर तो एक ही फर्ज है, क्या कि मेरी ख्वाहिशात नफ्स की तस्कीन और तकमील करे वो, और नेक नियति के साथ उससे मैं नेक औलाद की अल्लाह से उम्मीद रखूं। क्योंकि कुरान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है सिफाह। सिफाह बोलते हैं उस मर्द को कि जो रात में कुर्बत तो करे, लेकिन इस कुर्बत से उसका मकसद महज शहवानी ताकत को तोड़ना है, नेक औलाद का इरादा नहीं करना है। उसको कुरान ने सिफाह कहा है, तफसील का वक्त नहीं। अल्लाह हमारे इस जुर्म को भी माफ करे। और बकौल किसी हमारे दोस्त के ये बीवी शादी होती है, सलीम भाई शादी होती है, तो दुनिया के दोस्तों का गिफ्ट, कोई लाता है फूल, कोई लाता है गमला, कोई लाता है बर्तन का सेट, कोई लाता है चाय का सेट, कोई देता है मोबाइल। सारे लोगों के गिफ्ट को ये कबूल करता है, और रात में अल्लाह उसको औलाद का गिफ्ट देने वाले हैं, उसके खिलाफ लड़का और लड़की दोनों एंटी टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। यानी हर शख्स का गिफ्ट कबूल, लेकिन रब्बे जुल जलाल का गिफ्ट कबूल नहीं है। तो रोते हैं, फिर मेरी दाढ़ी ऐसी नहीं पक गई बाबा, फिर रोते हैं कैसे? साल 2 साल लड़की के हुस्न जमाल के पीछे दीवाने रहते हैं, दवाएं खिलाते हैं, फिर औलाद से महरूम ही हो जाते हैं। कोई बोलता है हार्मोन कम हो गया, कोई हार्मोन कम नहीं हुआ। ये एंटी टैबलेट का क्या है? रिएक्शन है। कान खोल के सुनो नौजवानों, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूं कि आपसे कोई मरौवत बरतूंगा, न हिंदुस्तान है न पाकिस्तान है कि किसी सिक्योरिटी वाले से डरूंगा। अच्छा भाई, तो हजरत उमर ने उसको बैठाया, कहा सुन, मेरी बीवी पर तो एक ही फर्ज था ना कि रात में मुझे वो खुश करे। वो मेरे बच्चे का कपड़ा धुलती है, तो कहा ये तो उस पर फर्ज नहीं है, ये तो मुझ पर फर्ज है खाली। ये हजरत उमर की तकरीर है बाबा, ज़वाजिर ने नकल किया। कहा मेरे बच्चे का कपड़ा धुलती है, तो कहा ये तो मेरे ऊपर फर्ज था, मेरी बीवी इस काम को करती है। मेरे बच्चों को नहलाती धुलाती है, ये भी उस पर फर्ज नहीं, ये मेरे ऊपर फर्ज है, इस काम को भी करती है। मेरे मेहमान आ जाते हैं तो बेचारी धुआं धक्कर में जल के, अब तो गैस सिलेंडर का वक्त आ गया, धुआं धक्कर में जल जला करके खाना पकाती है, तो मेहमान का भी खाना पकाना मेरे बीवी पर फर्ज नहीं। सलीम भाई, ये उमर की तकरीर है, सुनो। उमर ने वजाहत कर दी है कि कानून क्या है और अखलाक क्या है। इसलिए मैंने पहले कहा दोनों को एक साथ गड मत करो। आप लोग बिरयानी के साथ चटनी और सलाद खाने का भी, तो शरीयत को भी तुम लोग चटनी और सलाद बनाते हो। कानून को मिला दिया अखलाक में, और अखलाक को मिला दिया कानून में। और फिर इख्तिलाफ हुआ तो कहा नो बाबा, फिर बेटा को क्या बोलेगी माँ, अगर तूने तलाक नहीं दिया ना तो मैं दूध अपना हराम कर दूंगी। तो मैं बोलता हूं बोलो मम्मा, अल्लाह ने 2 साल के बाद दूध तेरा हराम ही किया है मुझ पर। 2 साल के बाद दूध जायज नहीं है, तू हराम क्या करेगी? तो अल्लाह ही ने हराम कर दिया। वो क्या मतलब इसका? जिहालत में मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी। और बेचारा भौचाल में आ जाता है लड़का। बहुत एक सही बोल रहा हूं गलत? सबके घर में बब्बा इख्तिलाफ। तो हजरत उमर ने एक से लेके 100 तक सब काम गिना दिया। कहा ये भी मेरे बीवी पर नहीं, ये भी मेरे बीवी पर नहीं। कहा कि इतना सब काम तो वही करती है, मसलन झाड़ू लगाना, कपड़ा धुलना, मेहमान को खाना खिलाना, मुझे खाना खिलाना, मैं आता हूं। तो कहा इतनी सारी मेरे फराइज को वो अंजाम देती है, तो इन सब के बदले में मैं उसकी चंद बात न बर्दाश्त कर लूं। आए हाय, उमर ने मुअम्मा खोल दिया। कहा नहीं समझ में आई आपको? यानी इतना सारा मेरा काम ये करती है मेरी बीवी, तो इन सब कामों के बदले में मैं उसकी सिर्फ बात को तो बर्दाश्त कर रहा हूं, मुझे तो सुराख तो नहीं हो गया।
اور बात तो आजकल अगर लड़का बर्दाश्त कर ले दानिश तो क्या बोलेगी, अब्बू ये बड़ा बेगैरत है यार, बस इसको दुपट्टे की खुशबू लग गई, अल्लाह करे सबको लग जाए। बोलिए बेअदबी नहीं है क्या आपने अपनी खुशबू अपने शौहर को नहीं लगाई? जी बोलिए, जितने बड़े 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 मियां बैठे हुए हैं यहां, जिस तरह आपको आपकी बीवियां महबूब हैं, आप अपने बच्चों के लिए भी खुशी के वही लम्हात फरामत कीजिए। अगर आप दाना और बीना हैं तो अपने लिए तो सारी खुशी रहे हमारे, लेकिन बेटे की खुशी में अपनी खुशी को ऐड करना चाहते हैं तो फसाद हो जाता है। क्या हो जाता है? सुनो दूसरा वाकया, हजरत थानवी, कौन नहीं जानता हजरत थानवी को? हजरत थानवी की दो शादी, सुन बेटा गोल टोपी वाले, हजरत थानवी की बीवी ने मुतालबा कर दिया हजरत थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, भाई एक कंडीशन ऑन कर दो यार, गर्मी हो गई, कि मुझे मुझे मत देखो, उधर मत देखो, मुझे देखो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। हजरत थानवी की बीवी ने हजरत थानवी से मुतालबा किया कि मुझे सेपरेट, सलीम भाई मकान चाहिए, बंदे खुला हुआ है, चल रहा है, रहने दीजिए, हाँ चलिए छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, जज़ाकल्लाह खैर। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं दिया होगा, तो उनके पीर हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कौन है? एक बताता हूं। बैतुल्लाह में किसी अहद के तहत उन्होंने कहा था भूखा रहूंगा, खाना किसी इंसान से नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते के जरिए जन्नत से दस्तरखान नाजिल किया है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पे। देखो तारीख उठा के मैं उसकी तह में नहीं जाऊंगा। आसमान से जन्नत से फरिश्ते ने लाके खाना दिया किसको? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को। पीर हैं मौलाना रशीद अहमद गंगोही के, पीर हैं मौलाना कासिम नानवतवी के, पीर हैं मौलाना अशरफ अली थानवी के, पीर हैं पीर महर अली शाह साहब पाकिस्तान में, जिनके शेर है कि गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां पंजाबी में, उनके भी पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। बेशुमार औलिया के पीर हैं वो, बड़े बाकमाल लोगों में। उनको शिकायत लिखा। अब आप एक क्वेश्चन कीजिएगा कि मौलवी साहब मकान नहीं है, मकान नहीं है तो शादी क्यों करते हो? अगर सेपरेट मकान नहीं दे सकते हो तो शादी क्यों करते हो? जी फुकहा ने लिखा है कि बहू को हक है, खालिद भाई आपकी भी बहू को, मेरी भी बहू को, मेरी बहू तो इसी बिल्डिंग में रहती है, सेपरेट ही रहती है, कोई शिकायत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी बिल्डिंग में रहती है, सबको पता है। बहू को इख्तियार है कि सास को कह दे कि प्लीज नो एंट्री माई रूम, नो हाउस, हाउस तो सेपरेट हो गया। इख्तियार है कि अपनी ननद को कह दे कि सेकंड टाइम तुमने अगर मेरे घर में कदम रखा तो तेरे टांग काट दूंगा, ये उसको हक है। लेकिन ऐसा अगर बोलेगी तो आपकी बीवी बर्दाश्त करेगी? अब बोलिए भाई बोलिए ना, आप लोगों के दिमाग का मुझे बुखार उतारना है आज, क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंजा और फीवर आया हुआ है ब्रेन का, कि नहीं बेटा की बीवी सिर्फ रात में सेपरेट, दिन में वो हमारी बीवी रहे। ऐसा होता नहीं भाई, झगड़ा तो इसीलिए होता है ना। तो हजरत थानवी को खत लिखा उनकी हजरत थानवी की बीवी ने पीर साहब को कि हजरत थानवी को समझाइए कि मुझे सेपरेट मकान दे। अब पीर साहब का खत आ गया। खत क्या आया है देखिएगा, ये भी छपा हुआ है कि सुनो, विलायत मिलती है तकवा पर। हाय पीर भी कैसा बाकमाल है, विलायत मिलती है तकवा पर, और तकवा नाम है शरीयत के जुमला कवानीन नहीं, आदाब की भी रियायत कर लेना। तकवा नाम है कानून नहीं, आदाब की भी। तो इसलिए मेरा खत मिलते ही अपनी बीवी को सेपरेट मकान दे दो, ये उसका अल्लाह और रसूल का दिया हुआ हक है। जिसमें कोताही करोगे तो विलायत में तुम्हारे नुक्स आ जाएगा। दो मिसाल दे दी मैंने आपको। होता क्या है दोस्तों, लड़का ने कहा मैंने कबूल किया, बाप ने तो नहीं ना कहा, बोलिए। तो जब बाप ने कबूल नहीं कहा
अब एक बात सुन लीजिए, झगड़ा कहाँ होता है। मौलाना तारिक जमील की इस पर 1.5 घंटा तकरीर है, तबलीगी जमात के आदमी। हालांकि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि हुदूद में रहो, तो हुदूद में रहोगे तो मोहब्बत का माहौल रहेगा, और हद को शरीयत के तजावुज करोगे तो फसाद आ जाएगा। जैसे एक मुल्क की सरहद दूसरे मुल्क से हद फासिल है, एक मुल्क की फौज अगर दूसरे मुल्क की हुदूद में सरहद में दाखिल हो गई तो जंग छिड़ जाएगी। ये मौलाना तारिक जमील की तकरीर पूरी है। अच्छा भाई, लड़का ने कबूल किया, आपने कबूल नहीं किया, मैंने कबूल नहीं किया। अल्लाह के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीजान पर एवरीथिंग, जितने भी लड़की के हुकूक हैं, ये वाबस्ता किससे हैं? किससे? लड़का शौहर से, जज़ाकल्लाह है। इनमें से कोई हक सास से वाबस्ता, ससुर से वाबस्ता बिल्कुल नहीं। मां मेरी ज़ईफ है, बाप मेरा खिदमत का मुहताज है, तो क्या कानून बताओ मुझे, मैं कानून पे गुफ्तगू कर रहा हूं कि क्या मेरे बीवी पे जरूरी है कि मेरे बाप की खिदमत करे? जोर से बोलिए जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल नहीं। बाप की खिदमत अगर फर्ज है तो बेटे पर है, बेटा खुद खिदमत करे। खिदमत अगर नहीं कर सकता है तो खिदमत के लिए खिदमत गार रख दे। मां बीमार है, ये कानून की गुफ्तगू हो रही है, अखलाक पे कोई गुफ्तगू नहीं है। अगर मां खिदमत की मुहताज है, मां खिदमत की मुहताज है, तो बीवी पर सास की खिदमत कोई कानून नहीं है। अगर खिदमत की जरूरत है, खिदमत फर्ज है, तो बेटे पर है, बहू पे नहीं है। हां, अगर बहू अपने सास की खिदमत करती है ताकि मुझे अपने शौहर की रजा हासिल हो जाए, तो ये अखलाक का बुलंद मेयार है। शौहर भी अपनी मां की खिदमत के लिए बीवी से क्वेश्चन नहीं कर सकता। शायद आपने इतना क्लियर आज तक किसी मौलवी से नहीं सुना होगा। खिदमत, ये सब हजरत थानवी ने लिखा है, इसलिए मैंने कहा आदाब जिंदगी पढ़िए। उन्होंने हजरत थानवी ने कानून लिखे हैं, फिर अखलाक, 100 सफ़े की किताब है, मुश्किल से 4 आदाब जिंदगी नाम है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब के मदरसे ने पाकिस्तान से शाये की। जरूर पढ़िए हर उर्दूदा आदमी, ताकि आपको पता चले कि मीजान कहां है। अब होता क्या है, इख्तिलाफ, एक साथ रहते हैं, इंसान से ऊंच नीच तो हो ही जाता है, और ये वो जमाना नहीं है, ये वो वक्त नहीं है कि इंसान में तकवा की सिफात हो। हर इंसान में कूट कूट के नफसानियत भर गई है, कूट कूट के नफसानियत भर गई है। इस नफसानियत की बुनियाद पर 2 सांप लड़ते हैं, बहू और सास, और उस पर पेट्रोल आके छिड़कती है ननदे। हाँ, मत हंसो बाबा, चूंकि इंसान बाय नेचर, हर मां सपोर्ट करती है बेटी को, हर बाप सपोर्ट करेगा। अगर आप घर के निजाम को खुशगवार चलाना चाहते हैं तो बेटी से बिल्कुल एलानिया कह दीजिए, बेटी तेरी शादी हो गई, तू अपना कानून, अपना निजाम अपने घर में चला, मेरे घर में तू बतौर मेहमान के आ, 1 शाम 2 शाम 3 शाम जो भी हो, तू मेरे घर में मेहमान बन के रह, खाना खा, हमारे घर के उमूर में इंटरफेयर मत कर। लेकिन हम तो मां मशवरा ही लेती है बेटी से। अभी आज उसने ये किया तो मैं क्या करूं, फिर वो टेलीफोन पर मैसेज पास करती है, हाँ मम्मी अभी आज आए ना तो उसको चमचे ही से मारना। देखो तो झगड़ा होगा नहीं होगा बाबा, झगड़ा होगा। सुन लो, अब तो मसला ये है कि हमारे घर में तलाक के वाक़े होते हैं। तलाक सबसे बड़ी शरीयत की, अब सुन लीजिए एक बात, लड़का लड़की के साथ खुश है। मैंने पहले कह दिया कि इस्लाम में ज्वाइंट फैमिली का तस्वुर नहीं। झगड़ा इसलिए होता है कि हमने पहले से, तबलीग वालों के यहाँ एक बहुत अच्छा उसूल है, भले इस उसूल पर तबलीग वाले का भी अमल नहीं है, खालिद भाई माफ कीजिएगा,
یہ داڑھی ایسی سفید نہیں ہوگی میری، اللہ کرے میرے اندر بھی ہو، آپ کے اندر بھی ہو۔ آج کل کمی یہی ہے لوگوں میں کہ جی حضوری میں سب کی لگا ہوا ہے، اللہ کی رضا نہیں رہی۔ اکرام مسلم، اکرام کی کیا تعریف ہے بھائی؟ اپنے حقوق کو جو دوسرے سے ہیں بھول جانا، یہ سمجھیے ہی نہیں کہ میرا کسی پر کوئی حق ہے، اور دوسرے کا جو حق ہے آپ کے اوپر اس کو 100% ادا کرنا، اسی کو قرآن نے ایثار کہا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ہر آدمی اپنے حق کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ ارے میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنی دور سے آئی تھی برقع پہن کر کے، اتنا گرمی کا زمانہ تھا، اب یہ بیٹھی ہوئی تھی کمبخت، اس کو یہ بھی تو پوچھنا چاہیے نا کہ ممی پانی پیو گی؟ کیوں پوچھے کیوں پوچھے تجھ سے؟ یہ قانون بتا رہا ہوں، اخلاق پہ گفتگو نہیں ہے بابا، اخلاق پہ بالکل گفتگو نہیں ہے، اخلاق پر ہے، لیکن قانون میں اللہ کے نزدیک مواخذہ فرائض کی کوتاہی پہ ہوگا، نوافل کے ترک پر۔ نوافل سیم لائک اخلاق، اب فرائض سیم لائک قانون۔ قانون سمجھنے کی کوشش کیجیے، قانون سمجھیے گا، قانون پر رہیے گا تو کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور سن لیجئے، اینٹا کو اینٹے سے جوڑنے کے لیے سیمنٹ چاہیے نہیں چاہیے جی؟ کاغذ کو کاغذ سے چپکانے کے لیے گوند چاہیے، سونے کو سونے سے چپکانے کے لیے ویلڈنگ اور لحام چاہیے، انسان کے انسان کو دل سے جوڑنے کے لیے قرآن چاہیے۔ قرآن کو ہم نکال دیتے ہیں معینت سے، بیچ سے نکال دیتے قرآن کو، اور پھر کہتے ہیں کہ بہو ساس کے ساتھ چپک جائے، ساس بہو کے ساتھ چپک جائے۔ جب تک کہ قرآن بیچ میں نہیں آئے گا اس وقت تک شریعت نہیں آئے گی، اس وقت تک چپکے گا نہیں۔ ہاں، اب لڑکا خوش ہے اپنی بیوی سے، اور بیوی بھی خوش ہے اپنے شوہر سے، ماں باپ خوش نہیں ہیں۔ اب چونکہ حدیث میں آیا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے اور باپ جنت کا دروازہ، اب یہاں ایک بڑا کنفیوژنگ ہوتا ہے، بڑا کنفیوژنگ ہوتا ہے۔ کیا کنفیوژنگ ہوتا ہے کہ ماں کی بات اگر نہیں مانوں گا تب تو میری جنت۔ اب شریعت نے اس کا دو ٹوک فیصلہ کیا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ دیکھو، نیکیاں بہت ہیں جو اللہ کے عرش کو ہلاتی ہیں، اور گناہ شاید شریعت میں ایک ہی ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ گناہ ایک ہی ہے جو اللہ کے عرش کو، وہ کون سا؟ تو اب یہ بتاؤ کہ ماں کو غیر شرعی طور پر خوش کرنے کے لیے اللہ کے عرش کو ہلانا کیا آپ کی عدالت میں جائز ہے؟ میں مفتی نہیں ہوں، آپ مفتی۔ بیٹا خوش ہے، بیٹا ماں کے حق کو ادا کرے، بیٹا ماں کے حق کو ادا کرے، بیوی کو نہ کہے۔ ماں قانون یہ ہے کہ بیٹا سے اپنی خواہشات کو ظاہر کرے، بہو سے کیوں کسی چیز کی امید رکھتا ہے؟ جب امید نہیں رکھے گا تو اختلاف نہیں ہوگا۔ اور جو امید بالکل بہو سے نہیں ہے ہم کو کسی خدمت کی، لیکن اگر خدمت کر رہی ہے تو ساس ممنون ہوگی، شکر گزار ہوگی کہ بیٹا تجھ پر تو فرض نہیں تھا، تو نے میری خدمت کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ تو دل جڑے گا نہیں جڑے گا؟ ہم کہتے نہیں، بائی پاور تجھے مجھے میری خدمت کرنی ہے۔ تو دوستو ایک بات یاد رکھو، قرآن پاک کی ایک آیت خطبے میں آئی ہے، پہلی کان کھول کے سن لو، ایک نہ ایک دن میرا بھی اور ایک نہ ایک دن آپ کا بھی رب ذوالجلال سے آمنا سامنا ہوگا۔ سنو، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تم میں سے ہر انسان میری عدالت میں تنہا تنہا آئے گا۔ اور سنو، قرآن کہتا ہے، میں نہیں، میرا باپ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے تَفَاعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ،
تجھ سے تیری بیوی کا میں سوال کروں گا اور تیرا باپ نہیں ہوگا تیرے ساتھ. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا بابا, قرآن کہہ رہا ہے, میں تھوڑا نہ کہہ رہا ہوں. بہت سارے باپ لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں, اور بہت سارے بیٹا لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں. قرآن کہتا ہے تو نے جب قبول کیا تھا جس دن ظالم, اس دن تو مجنون تھا, پاگل تھا, تو نے قبول کیا تھا یا تیری ماں نے قبول کیا تھا اس کو بیوی کے طور پر, یا تیرے باپ نے کہا تھا میں قبول کرتا ہوں؟ تو شریعت کا جتنا قانون تھا بیوی کے جانب سے یہ تجھ پر متوجہ ہوا, تیرے باپ پر نہیں. تو اس دن کیوں نہیں کہا کہ ابو میں تو قبول نہیں کروں گا, آپ ہی قبول کر لیجیے, تو انشاءاللہ تمہاری بیوی نہیں ہوتی, پھر ابو کی بیوی ہوتی ہے. تمہاری بیوی کس کی بیوی ہوتی؟ ابو کی بیوی ہوتی. تو جب آپ نے قبول کیا ہے تو اللہ کی عدالت میں ان کی ساری باتوں کا جواب آپ کو دینا. سنو, حضرت عائشہ, یہ بھی واقعہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے, حضرت عائشہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کسی بات پر تھوڑا اختلاف ہو گیا. اختلاف کہاں نہیں ہوتا, لیکن اس کو بیس بنایا جاتا ہے اختلاف کے لیے. پھر تو یہ عیاشیوں کا دروازہ کھل جائے گا. ایک دن اس کو طلاق دیا, اس لڑکی کا ٹیسٹ لیا, اور شاید جس کو طلاق دے رہے ہو میرا ایمان ہے, میں مسجد میں کہہ رہا ہوں, سن لو اس بات کو, کان کھول کے ڈائری میں لکھ لینا. طلاق دینے کے بعد جو بیوی لاؤ گے 100% وہ پہلی سے خراب ہوگی, شاید تمہارے باپ کو اٹھا کر پھینک دے گی. بامبے میں میرے دوست انہوں نے طلاق دے دیا بیوی کو کہ ابو کے ساتھ نہیں بنتی, یہ بنتی. دوسری بیوی آئی. ہمارے گاؤں میں ایک مثال بولتے ہیں سگہیا سپہیا, اردو میں سگہیا سپہیا. دوسری بیوی آئی, وہی ماں کا تیور, اس نے کہا بڈھی ٹکر مت کر ورنہ دریچے سے نکال کے باہر پھینک دوں گی. تو نے اپنی جوانی میں عیاشی کر لیا اپنے میاں کے ساتھ, اور مجھے اپنے شوہر کے ساتھ خوش خرم کی زندگی نہیں گزارنے دیتی ہو. خبردار جو آج کے بعد کچھ بولی ہے. اور شوہر سے کہا کہ دیکھو اگر تم نے کری دی تو ہندوستان کے نئے ایکٹ قانون کے تحت میں کمپلین کر دوں گی, تم پوری زندگی بے چین رہو گے. اب سب سدھرے ہوئے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے کہا ہے, بھائی میرا اس پر ایمان ہے. ہر آنے والا دن خالد بھائی اچھے لوگوں کو جنم, برے لوگوں کو جنم دے گا. ہر آنے والا دن دین کے اعتبار سے کم ہوگا اور دنیا کے فساد کے اعتبار سے بلند بالا ہوگا. ہر آنے والا شخص جس سے میرا سابقہ پڑے گا کل, وہ آج کے مقابلے میں اچھے نہیں ہوں گے. رسول اللہ گئے تو نہیں آئے, ابو بکر آئے. ابو بکر گئے تو ابو بکر نہیں آیا, عمر آیا. عمر آئے گئے, عثمان آئے. عثمان گئے, علی آئے. علی گئے, پھر کوئی نہ آیا. اس لیے یہ توقع نہ رکھیے کہ میں اس کو طلاق دے کر کے شاید اپنے من کی خوشی کے مطابق دوسری لے آؤں گا. میں کہتا ہوں 100%, میں اگر زندہ ہوں تو یہی رہوں گا. کوئی تجربہ کر کے دیکھ لے, دوسری بیوی لائے گا, اگر اس نے اس کی ماں کو نہ مارا اور گھر سے نہ نکالا تو میرا نام نہیں. یہ ایسی نہیں پک گیا بابا, یہ تجربات میں پکا. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے نا آپ. کئی لوگ ہوں گے جن کی کئی بیویاں ہوں گی, پہلی والی میں اور سیکنڈ والی میں. ارے بابا یہ علماء بیٹھے, ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے. ارے بولو نا مولانا لوگوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے جانے کے بعد خدیجہ کو یاد کرتے تھے. حالانکہ عائشہ صدیقہ تھی, زینب تھی, فلاں 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 فلاں, حفصہ تھی, فلاں تھی, لیکن خدیجہ جا چکی تھی. خدیجہ کی کوئی بدل نہیں تھی. یہ تو روایت ہے, حدیث ہے بابا, حدیث ہے, حدیث. اصل میں آپ لوگوں کی تھنکنگ جو ہے نا, وہ قرآن و حدیث کا تو علم ہے نہیں. اپنے مزاج سے سوچتے. ارے دوستو, کبھی نبی کے مزاج سے بھی کچھ بات سوچنے کی کوشش کیا کرو, پھر سکون نصیب ہوگا. پھر سکون. دیکھ لیجئے, کوئی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لائف گزارو, اور یہ دیکھیے کیا مطلب, یہ ٹکراؤ کی زندگی, یہ ٹکراؤ کی زندگی. خود بے چین رہو گے, پورا معاشرہ بے چین رہے گا. خود بے چین رہو گے, پورا معاشرہ بے چین رہے گا. تو قرآن نے کہا ہے کیا کہ تساءلون بہ والارحام, اور سن لیجئے قرآن نے حد کر دیا, ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا اللہ معاف کر دیجیے بھائی, میرے تو ایک ہی ہے بھائی, الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں.
نہ ماں سے اختر، میری ماں زندہ ہے، نہ ماں سے اختلاف، نہ بیوی سے اختر. قانون پہ رہیے دوست، قانون پہ رہیے، قانون پہ چلیے گا تو آپ بھی خوش رہیے گا، معاشرہ بھی خوش رہے گا. قانون کو توڑیے گا، لائف میں بیچ میں سے قرآن کو ہٹا دیجیے گا، نہ آپ کا باپ چین سے رہے گا نہ آپ چین سے رہیے گا. آج لوگوں کو خطرہ ہے کہ ابو میرے یہ ہیں وہ ہیں، فلانا ہے، ہمکا ہے، ڈمکا ہے، یہ غم وہ غم، اور کہیں ابو زیادتی کر رہے ہیں اور جہنم کا غم چپکا دیا آپ نے. تو بیوی پہ زیادتی کر کے اگر جہنم کا غم باپ پہ مسلط کر دیا آخرت میں تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی دنیا میں یہ ہے نا کہ ہمارے ابو کو یہ غم نہ لگے، ہمارے امی کو یہ غم نہ. میں نے پہلے کہا ہے کہ بھائی دیکھو میزان پہ رکھو، کہاں کہاں ابو اوور کر رہے، کہاں کہاں بیوی کو تم اوور کر رہے ہو. دونوں چیز جائز نہیں، اسلام دونوں چیز جائز نہیں. تو قرآن بڑی پیاری بات کہہ رہا ہے. جو لوگ شادی کیے ہوئے ان کے بیوی کے لیے قرآن کہتا ہے. ہم تو قرآن اصل میں برکت کے لیے پڑھتے نا بھائی، یا کسی کی مغفرت کے لیے پڑھتے. خالد بھائی ہاں وہ تو وہ بند ہی بولوں گا میں، وہ بہت بول چکا. یا تو مسلمان قرآن کو برکت کے لیے پڑھتے، یا قرآن کو مسلمان مغفرت کے لیے. پوری زندگی تھا ڈرنک کر. یہ مولوی بھی بڑے بیوقوف ہے یار، میرے جیسا پٹھان دماغ کا مولوی ہونا چاہیے. پوری زندگی بدماشی کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، اور جب مر جائے گا نا تو بولے گا مولانا صاحب کہ اس کا قرآن خوانی ہے، ذرا تشریف لائیے. میں نہیں جاتا ہوں. بریانیاں کھائی اس نے اور ہم کیوں جائیں قرآن پڑھنے؟ بھائی مان لے گا اس کا بیٹا، اور مجھے کیا مطلب اس سے؟ ہاں دعائیں مغفرت کریں گے اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے، ایمان والا ہے اس کا حق ہے. مولوی صاحب یہی ذہن کا رہے. لیکن مولوی لوگ بھی بک گئے یار. مجھے ایک دفعہ ایک فون آیا یہیں بردبئی میں بلال بھائی کہ مولانا صاحب قرآن خوانی کرانی ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ تو فلانا. تو سب سے پہلا کوشچن آپ کتنا پیسہ لیتے ہیں قرآن خوانی کا؟ انا للہ. یہ بردبئی میں بھائی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ کچھ مولانا لوگ ہیں بردبئی میں، یا آتے ہیں ڈیرا سے اور پہلے فکس کر لیتے ہیں کہ 500 یا 5000 لوں گا، اتنا ختم کروں گا. انا للہ و انا الیہ. اللہ کی کیا بتاؤں، ان مولویوں کو اللہ کی پھٹکار پڑ جائے، غضب نازل ہو جائے ان ظالموں پر جو دین کو بیچ دیا. رزاق اللہ ہے. اور پھر ہائے ہائے ہائے. تو قرآن کو آپ پڑھتے ہیں یا تو برکت کے لیے یا مغفرت کے لیے. قرآن کو تو ہدایت کے لیے کوئی پڑھتا ہی نہیں. قرآن آیا ہے نصیحت کے لیے. جی افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها. تمہارے دل پہ تالے لگ گئے، قرآن میں کیوں نہیں سوچتے؟ سنو قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا. یقین جانیے یہ اتنا خطرناک جملہ ہے اللہ کا کہ انسان کی ضمیر میں ہلچل مچ جائے. اللہ کہتے سن، جب سے تو نے کہا میں نے قبول کیا، اس وقت سے لے کر کے موت تک کے پوری زندگی کا بیوی کے ساتھ جو تیرا معاملہ ہے، دل کے سوچ اور ارادے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے جملہ امور پر نگہبان ہے. کہاں کہاں تمہارے ویک پوائنٹ ہیں، قیامت میں تیری پکڑ کرے گا وہ. یہ دیکھو قرآن ہے بابا، ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور حضور نے کیا فرما دیا؟ تھک گیا بس بات ختم کر دیتے ہیں. سنیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ترجمہ کر لیتے ہیں. اوے میرے اللہ، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا. یہاں بھی قرآن نے کہا جھگڑا میاں بیوی کے درمیان ہو تب طلاق دو، اور جھگڑا ہوتا ہے اور پھر طلاق ہوتا ہے، تو بالکل رونگ ہے. اچھا چلیے، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء. ابلیس روزانہ صبح میں پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے. ثم یبعث سرایاہ، پھر تھوڑی تھوڑی ٹولیاں پورے دنیا میں بھیج دیتا ہے. تم جاؤ دبئی، تم جاؤ مفتی صاحب کے ہاں، تم جاؤ مولانا صاحب کے ہاں، تم جاؤ مخدوم صاحب کے ہاں، تم جاؤ فلاں صاحب، تم صاحب، اور پورے دنیا میں بھیجتا ہے وہ کمبخت. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُمْ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً.
جو سب سے زیادہ دنیا میں ہنگامہ فساد کرتا ہے اس کو وہ ابلیس سب سے زیادہ اپنے نہیں فرنٹ سیٹ بولتے نا تم بھائی آج باس کے ساتھ تو میں فرنٹ سیٹ پر وی آئی پی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو وی آئی پی سیٹ پر اس کو بیٹھاتا ہے یدی وہ احدہم ایک شیطان آتا ہے فیقول فعلت کذا و کذا وہ کہتا میں نے یہ کیا کسی کی نماز چھڑائی کسی سے زنا کروایا کسی سے فلاں کہتا ہے یقول ما صنعت سید تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا بیوقوف و خامخواہ کے لیے دن برباد کر دیا کوئی کلائنٹ اچھا لیتے کوئی پکا بزنس کوئی زبردست ڈیلنگ آپ لوگ بولتے ڈیلنگ نہیں ہوئی مارکیٹنگ صحیح آج مارکیٹنگ صحیح نہیں ہوئی ابلیس بھی بولتا ہے آج ٹوڈے نو مارکیٹنگ چلیے بابا ثم یدی احدہم فیقول پھر ایک آتا ہے تو کیا کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ میں نے آج اتنا لڑایا کہ میاں بیوی کے درمیان ہائے تفریق ڈال دی طلاق دلوا دیا فیدنیہ منہ ویقول نعم انت فلیلتزمہ کہتا ہاں تو نے میری آنکھ ٹھنڈی کر دی آج چل تو آ میرے سینے لگ جا تو آ میرے سینے لگ جا تو کون سینہ لگانا چاہتا ہے شیطان کو بھائی اللہ نہ کرے مجھ سے کبھی شیطان سینے لگے اے اللہ ہم کو شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو ہم سے دور رکھ دیکھو دوستو ایک ہی بات یاد رکھو کہ اللہ کے حدود پہ زندگی گزاریے اللہ کے حدود پر زندگی گزاریے قانون کے مطابق زندگی گزاریے ایک دوسرے کے ساتھ تخربہ نہ کیجیے خربٹہ نہ کیجیے ایک دوسرے میں ایج نہ کیجیے آپ دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں غیر کا بچہ ہے غیر کا بہت بڑی بات غیر کا بچہ ہے روزانہ آپ اس کو ٹافی دیجیے گا خالد بھائی روزانہ آپ اس کو تو کیا ہوگا وہ آپ کے گود میں آئے گا نہیں آئے گا اب پہلے ہی دن اس نے کہا تو چلا کر کے آنکھ بند کر کے ابو کے پاس بن جائے گا پھر دوسرے دن ملا آپ نے ڈانٹ دیا یہ سیم لائک ساس اور بہو کا یہی سیم ٹینشن ہے وہ پہلے ہی دن سے نگاہ رکھتی ہے کہ اس کا ویک پوائنٹ کون ہے اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے بس جھگڑا تو شروع ہو جائے گا اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو اس فتنے سے بچائے اس کیا کرے فتنے سے ہاں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی ہے اتقوا اللہ فی النساء حضور دنیا سے جاتے وقت تین ہی بات کہے تھے کہا تھا نماز نہ چھوڑنا اور نوکر چاکر کا اپنے خیال رکھنا ان کو ذلیل نہ سمجھنا شاید ایک دن آ جائے کہ تم ہی ان کے نوکر بن جاؤ گے یہ ممکن ہے نہیں عین ممکن ہے میں نے تو دیکھے بھائی اوہ سنا دوں آپ کو ارے اسپین کا آخری شہزادہ جس نے سلنڈر کیا ہے نصارہ کے سامنے دیکھو اس کی تاریخ کھول کر کے کہ وہ پھر یہودیوں کے ہاں ملازم ہے پہلے فوج میں تھا وہاں سے جب نااہلیت اس کی ثابت ہوئی تو اس کے کچن کا برتن دھوا کرتا تھا جس نے اسپین کا جس کے ہاتھ پہ سکوت ہوا تاریخ اسپین کھول کے دیکھیے نا بھائی کل کا بادشاہ آج کا ہاں ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو لمٹ میں رکھو اللہ نے کیا کہا سنیے تو اتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموهن بامانۃ اللہ اللہ اکبر فرمایا کہ دیکھو یہ تم نے اللہ کی امانت کے طور پر تمہارے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے اس کا نہیں خیال کرتے ہو کہ اس کی عزت کو تم نے استعمال کر لیا اب اس کو کک مارنے کی کوشش کر رہے ہو ہائے 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 انا للہ واستحللتم فروجهن بکلمۃ اللہ دو بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عفت و عصمت کو بھی تو نے اللہ کے نام پر حلال کیا تو اس کا خیال کر لینا بابا اس کا خیال کر لینا واخذن منکم میثاقا غلیظا اللہ تعالی حفاظت فرمائے بھائی بس بابا بس کیجئے یہ کتاب ضرور حضرت تھانوی کی پڑھیے اب ماں باپ جو لوگ ہیں نا ان کو بھی پڑھنا ضرور چاہیے ہم لوگ اصل میں آج کل کے زمانے میں پڑھنے کا تو مزاج رہا ہی نہیں ہے کسی کو شوق نہیں ہے اول تو لوگوں کو اردو نہیں آتی یہ بڑا مشکل ہے انگلش میڈیم میں پڑھا اب ہر کتاب کا کہاں انگریزی میں ترجمہ ہوتا رہے گا
لیکن پھر بھی دوستو جو لوگ پڑھ سکتے ہو شاید ہندی میں ہو اس کو ضرور پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا کیا قانون ہے، کہاں پر ہم رونگ جا رہے ہیں اور کہاں پر ہم رائٹ ہیں۔ جہاں پر رونگ جا رہے ہو اللہ سے استغفار سمجھو۔ دیکھو ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز عبادت ہے، حالانکہ یہ بھی ایک عبادت۔ حکیم محمد اختر صاحب ہمارے پیر صاحب ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، لکھا ہے نہیں لکھا؟ ایک آدمی کام کر رہا تھا مزدور، مختصر سن لو، کام سے واپس آیا، کھانا پکا رہی تھی اس کی بیوی، اتفاق سے نمک ڈالتے ہوئے نمک زیادہ گر گیا، تو اس غم میں کہ شوہر آئے گا کھانا بیچارہ نہیں کھا پائے گا، غمگین ہو گئی، جا کے بستر پر پڑی تو نیند آ گئی، شوہر آیا دیکھا سوئی ہوئی ہے، جگایا نہیں، یا کھانا کھانے تو دیکھا ہو اس میں اتنا نمک اتنا نمک اتنا نمک کہ اترے نا، لیکن کھا پی لیا اور برتن صاف شفاف کر کے رکھوا دیا کہ بیوی کو پتہ ہی نہیں چلے۔ بیوی اٹھی تو سمجھا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، خیر کھا لیا چلا گیا۔ تھوڑے دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اس کو لوگوں نے جنت میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک دن میں اپنے بیوی کے اس عیب کو چھپا لیا، خوشی خوشی کھا لیا، اللہ نے کہا تو میری بندی پر تو نے رحم کھایا، میں تم پر رحم کھایا، جا جنت میں۔ یہ حکیم صاحب نے کتاب میں لکھا، کتاب میں لکھا ہے حضرت حکیم صاحب نے، یعنی ایک دن بیوی کے نمک کو خالد گوارا کر لیا تو اللہ نے ہمارے یہاں پٹھان صاحب کیا کہے گا، اوہو بیوقوف تو نے اتنا نا، دیکھ دمادم دم کے اندر مست کلندر، کمائیں گے ہم کو کھائیں گے ہم، دیکھ دمادم شروع ہو جائے گا جی۔ ایک اللہ بیوی پر ترس کھا گیا کہ نمک زیادہ پڑ گیا ہے، اس بات پر اس کی مغفرت ہو گئی۔ حکیم صاحب نے تفصیل سے لکھا ہے، اب بیان میں بھی کہا ہے کہ ہاں دیکھو دوستو کیا مزاج ہے، کیا مزاج ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک شخص نے کہا تھا کہ اللہ میں موسیٰ کا ساتھی رہنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جا کے دیکھ کون ہے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہے، کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ کہا فلاں کسائی ہو، کسائی کا جا دیکھ، اور رات میں گئے اس کسائی کے گھر پہ، دیکھا کسائی آیا گوشت موشت لے کر کے، قیمہ تھا، کوٹا پیٹا بنایا، سب کچھ کیا، ماں کو اٹھایا کھلایا پلایا، منہ ہاتھ صاف صفاف کیے، اس کے کپڑے مپڑے اس کے بدلے، پھر ماں اس کی بڑبڑانے لگی کچھ، تو پوچھا موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا نہیں، کہا کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ جا بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ نبی کا ساتھی رکھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار جنت میں تو ہی میرا ساتھی ہے۔ تو اس نے بیوی سے خدمت کرائی تھی یا خود کی تھی؟ تو اس کو تو مارنا چاہیے بیوی کو، بیوقوف تو کیوں سو رہی ہے، میری ماں اس طرح کر رہی ہے مجھے۔ تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے، خود خدمت کرتے نہیں ہے، بیوی کو کہتے تو کر، جس پر ہے وہ کرتا نہیں ہے، جس پر نہیں ہے اس کو کہتا ہے کہ جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا۔ قانون سمجھ میں آ گیا آپ؟ ہاں دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے میرا بھی گھر جنت رہے، آپ کا گھر بھی جنت رہے۔ یہ نوجوان گناہوں میں اسی لیے مبتلا ہے کہ چاہتے ہوئے بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، کیونکہ ماں باپ کی ان پر لگام لگی ہوئی ہے، چاہ رہے ہیں کہ بیوی سے ملیں لیکن ٹینشن ادھر سے ہے، کیا کرے، آگ میں جل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہر بیوی کے دل میں ایسی محبت عطا فرما دے شوہر کی جو خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں رسول اللہ کی محبت تھی۔ اے اللہ اور ہر مرد کے دل میں اپنے بیوی کی وہی محبت عطا فرما دے جو رسول اللہ کے دل میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ اے میرے مالک میرے اللہ ہماری زندگی میں قرآن کو داخل کر دے، نظام شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ افراط و تفریط سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے میرے مالک میرے اللہ طلاق کا واقعہ بہت ہو رہا ہے، جدھر دیکھو طلاق ہی طلاق ہے، میرے اللہ غیر بھی اس پر اب ہم پر شرمندگی ظاہر کر رہے۔ اے میرے مالک بے شمار گناہ اسی لیے ہو رہا ہے، میرے مالک محض اپنے فضل سے مسلمانوں پہ کرم کر دے، رحم کی چادر ڈال دے، فضل و عنایت کا معاملہ کر دے۔ اے میرے مالک میرے اللہ ہمارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کر دے، پوری دنیا میں خیر کا معاملہ کر دے۔ اے اللہ اس وقت مسلمان بہت پریشان ہیں، غیروں نے جو تدبیر چلائی ہوئی ہے ان کی تدبیر کا مسلمانوں کے پاس کوئی کاٹ نہیں ہے۔ میرے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں صرف اسی بنیاد پر کہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ کو تیرا رسول تسلیم کرتے ہیں، قرآن کو تیری کتاب مانتے ہیں۔ یہ اعدائے اسلام ہم پر بلاؤں کو مسلط کیے ہوئے ہیں۔
اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تو ہمیں آزمائش میں ڈال دے، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یا اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کا دفاع کر دے، یہ الہ العالمین دشمنوں کی پلاننگ کو فیل کر دے، یا اللہ جو دماغ سے پلاننگ کر رہے ہیں ان کے دماغ میں ٹیومر میں کینسر پیدا کر دے، الہ العالمین ان کے شر سے مسلمان کی ملت کی حفاظت فرما لے۔ اے میرے مالک میرے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہم سب کی بال بال مغفرت کر دے، ہماری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے، ہمارا کہنا سننا محض تیری رضا کے لیے ہو۔ اے اللہ خواہشات نفس سے ہماری حفاظت فرما لے، اے میرے مالک میرے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو ایک مولانا صاحب تشریف فرما ہے، ان کے لیے آپ حضرات تعاون کر دیجیے، جزاک اللہ خیر۔